بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹنگ کے آغاز سے پہلے میں حافظ یاسر صاحب سے ملتمس ہوں کہ تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سیلز مینیجر محمد نعمان صاحب ناطق سورۃ القمر کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چلو دیار نبی کی جانب، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم، کرم کی بہار لوٹیں گے ہم، کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر چلو دیار نبی کی جانب۔ نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی۔ وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں، بلا بلا کر چلو دیار نبی کی جانب۔ ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رب شعار کتنا، ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رب شعار کتنا۔ ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہے زور آنسو بہا بہا کر چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم، کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر چلو دیار نبی کی جانب۔ اللہ
قابل احترام ہم سب کے زونل قائد دلیل احمد ہاشمی صاحب میرپور زون، اور ہم سب کے پیارے بھائی آصف امان صاحب، میری تمام ٹیم، سیلز مینیجر، سیلز نمائندگان، السلام علیکم۔ سر پچھلے مہینے میں کچھ ہماری کوئی بہتر کارکردگی نہ رہ سکی، اس کی کچھ وجوہات بھی تھیں آخری لمحات میں، لیکن پہلے بھی ہم کچھ کام نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ کوئی ہمارے علاقے میں فصل کی کٹائی کا سیزن تھا، اس کی وجہ سے ہم سٹارٹ سے ہی بزنس کو اس طرح امپروو نہ کر سکے۔ کوشش بھرپور کی کہ ہمارا ایریا ایک نمایاں پوزیشن پر رہے، لیکن کچھ ایسی وجوہات کی وجہ سے ہم ایریے کو اس سٹیج تک نہ پہنچا سکے۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں، بلکہ میں اپنی ٹیم جو یہاں پر بڑے بڑے نام بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی بھرپور کوشش کی، بھرپور زور لگایا، مجھے پتا ہے اس چیز کا، لیکن کوئی رزلٹ ہمیں فاتح خان نہ مل سکے۔ اور ہمارا اقبال گروپ پچھلے 2 مہینوں سے لگاتار ہارتا آ رہا ہے۔ میں نے اس دفعہ یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ اپنے گروپ کو، اپنے اقبال گروپ کو ہم نے نمبر 1 پہ لانا ہے، اور اس نمبر 1 پہ لانے کے لیے مجھے اس ٹیم کی انتہائی ضرورت ہے، اس طرح کی جس طرح کہ ہم دسمبر میں کام کرتے ہیں، یہ نومبر میں ہمیں کام کرنا پڑے گا، تو تب جا کے ہم لوگ کامیاب ہوں گے۔ منتھ اقبال کے نام سے منسلک ہے، اور آج کا دن یوم پیدائش ہے اقبال کے، یوم پیدائش پہ اس کا دن کا آج کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ سر آپ کو بھرپور یقین دلاتا ہوں کہ میں اور میری ٹیم اس منتھ میں نہ صرف زون میں بلکہ ریجن میں ایک نمایاں پوزیشن حاصل کرے گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں نے ورکنگ کی ہے۔ میں نے سر، آپ نے ایک بہت بڑا کام کر دیا، اس پہ میں نے آج تک اپنی ہسٹری میں، یقین کریں سر کہ میری 22 سال کے لگ بھگ میری سروس ہو گئی ہے، اور میں نے اپنی ہسٹری میں یہ نہیں دیکھا کہ کراچی کا کنٹیسٹ اتنی آسان شرائط پہ رکھا گیا ہو، کسی نے بھی نہیں رکھا۔ اس سے پہلے ایک دفعہ شاہ صاحب نے کوشش کی، وہ بھی نہ کر سکے، فاروقی صاحب نے کوشش کی، وہ بھی نہ کر سکے، کوئی ٹیکنیکلی مجبوریاں تھیں، بجٹ نہیں تھا اس حوالے سے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنونشن یہ ہمارے ایریے کو 4 چاند لگا دے گا۔ ہم نے اس حوالے سے ترتیب دی ہے، جو لوگ یہ مشاورت سے کیا ہم نے، اس میں نے تقریباً 14 سے 15 لوگ ایسے ایس آر اٹیچ کیے، جو انشاءاللہ سر ہمارے وہ لوگ جو یہاں سے کراچی کے لیے صرف ایس آر سیلز مینیجر حضرات ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی مشاورت سے سب کچھ ہوا ہے، اور ڈائریکٹ میری بات ہوئی ہے ان لوگوں سے۔ انشاءاللہ سر یہ لوگ ہم کوالیفائی کرائیں گے اور ان کو کراچی لے کر جائیں گے، اور سب سے بڑا قافلہ، سب سے بڑے زیادہ لوگ اس ایریا کے ہوں گے 22-30 سے۔ اس میں کریڈٹ دوں گا اپنے استاد محترم کو، جنہوں نے سب سے پہلے 2 نام مجھے دیے، صوبیدار نظر صاحب اور صوبیدار خوشی صاحب۔ یہ 2 لوگ یہ ان کی طرف سے ہیں جو کراچی کے لیے کوالیفائی کریں گے، اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کو کوالیفائی کروایا جائے۔ 4 نام دیے سر حافظ یاسر صاحب نے، حافظ یاسر صاحب نے، محمد شہزاد صاحب موجود ہیں یہاں پر، وقاص صاحب، راحت جلال صاحب اور نصیر احمد۔ یہ 4 لوگ سر انہوں نے اپنی ٹیم سے دیے ہیں، یہ لوگ
کراچی کے لیے کوالیفائی کریں گے انشاءاللہ. ان لوگوں پہ باقی نئے لوگ تو سر آئیں گے لیکن ہماری پلاننگ یہ ہوگی کہ ان لوگوں پہ زیادہ فوکس کیا جائے جو نام ہمارے پاس یہاں پر شامل ہوئے ہیں. نعمان صاحب نے ڈائریکٹلی نئے ریکروٹمنٹ کیے. نشاد بیگ صاحب ان کی کوشش ہے سر کہ میں کراچی کے لیے کوالیفائی کروں گا اور یہاں پر سب سے پہلے مجھے آگے کہا وسیم صاحب میرا نام آپ لکھیں, میں انشاءاللہ کراچی کے لیے کوالیفائی کروں گا. اس کے علاوہ بنبر سے شہزاد صاحب اور چودھری احسان صاحب نے جو نام دیا ہے وہ چودھری مہندی خان صاحب کا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوالیفائی کر کے یہ اگلے مہینے میں سر آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کوالیفائی کیا ہے انشاءاللہ. ہم بھرپور کوشش کریں گے اور میرے بڑے پیارے بھائی نے انشاءاللہ میری ڈائریکٹ ان سے بات ہوئی ہے, انہیں بھی میں نے بتایا ہے. محمود رضا صاحب کی طرف سے 2 لوگ شامل ہوئے ہیں, ملک فرمان صاحب اور مظفر صاحب. یہ 2 لوگ کوالیفائنگ کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ ان کو کوشش کروائیں گے ہم لوگ. راجہ ریاست صاحب کی طرف سے وقاص صاحب اس میں شامل ہیں اور ڈائریکٹلی بھی یہ کوشش کریں گے کہ کم و بیش 2 لوگ کوالیفائی کروائیں. اس کے علاوہ ہم یہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی دوست, وہ دوست جو یہاں پر موجود نہیں ہیں, وہ لوگ بھی یہاں پر آئیں گے اور آپ میکسیمم لوگوں کو اس کے اندر شامل کریں گے. یہ دیکھیں, یہ ہمارے سیلز مینیجرز کی ذمہ داری ہے کہ اس کنٹیسٹ کو ہم نے کس طرح سیل کرنا ہے, ہر ایک بندے تک کس طرح اپروچ کرنی ہے, یہ ہم تمام دوستوں کی ذمہ داری ہوگی. اس کے علاوہ رفاق صاحب نے ایک نام دیا ہے راجہ الیاس صاحب, انشاءاللہ سر وہ بھی کوالیفائی کریں گے. میری ڈائریکٹلی ان سے بات ہوئی ہے کہ ان کو ہم ہر صورت یہ کنٹیسٹ والی, یہاں پر سارے لوگ کچھ وجہ سے نہیں آ سکے, جن کی کوئی لوگ ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے, آج کوئی اپنے اپنے ورکنگ میں ہے, شاید گورنمنٹ کی چھٹی نہیں تھی اس کی وجہ سے, ورنہ ہمارے یہ لوگ بھی شامل آج کے دن میں ہوتے. اس کے علاوہ راجہ حنیف صاحب ہیں انشاءاللہ, 2 تو یہ پکے ہیں اور ان کے علاوہ میں افضال صاحب کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا, یہ بھی 2 پکے ہیں, ایک انشاءاللہ مزید شامل ہوگا. یہ ہمارے دوست, یہ ہمارا یہ گلدستہ جو یہاں پر موجود ہے, انشاءاللہ بھرپور سر کوشش کریں گے ہم لوگ کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہ رہے جو کراچی کنٹیسٹ کو ون نہ کر سکے. یقین کریں دوستو, میں تو کنونشن میں نہیں گیا, میں ایک دفعہ کوالیفائی کیا, کنونشن تک نہیں پہنچ سکا, لیکن میرے استاد محترم کنونشن میں گئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کنونشن کا کیا مزہ ہوتا ہے, وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے اور وہاں جانے سے پھر آگے کے حالات کیا بنتے ہیں. جی استاد محترم آفتاب احمد علی قمر صاحب. قابل قدر جلیل احمد ہاشمی صاحب, زونل سربراہ بالکل سیکٹر آصف افغان صاحب, اسٹیڈیم مینیجر وسیم جرار صاحب. سر میرے ہم رینک, ہم منصب ساتھی, سیلز ریپرزینٹیٹیو اور سیل مینیجر, السلام علیکم. وسیم صاحب نے بڑے مدلل طریقے سے بات کی. میں صرف اسی جو ہے نا کنٹیسٹ اسی کو لے کے میں چلتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ منزل ہے, اور جب تک آپ اپنے سامنے کو منزل نہیں رکھیں گے نا تو کوئی بھی چیز اتنی آسان نہیں ہوتی. ہم سوچ لیتے ہیں کہ جنت تو ملے لیکن ملے مرے بغیر, ایسے ممکن نہیں ہے. اگر آپ یہی کنٹیسٹ کوالیفائی کریں تو اس کا جو ہے نا وہ فزیکلی آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اسپورٹس ایک کے بہت نزدیک پہنچ جائیں گے, کیونکہ یہ بیمے کا سیزن ہے, نومبر دسمبر بیمے کا سیزن ہوتا ہے, جس میں ادھر بھی آ کے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بیمے کے لحاظ سے گرم نہیں کرنا تو وہ کیا کرے گا. ہم بوڑھے لوگ ہیں, ہماری خواہش ہے کہ ہمیں کراچی جانا چاہیے, بائی ایئر جانا چاہیے, تو آپ روشنیوں کا شہر ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ سمجھتا ہوں. باقی بات ہو رہی تھی کنونشن کی, میں نے 3-4 دفعہ کنونشن کوالیفائی کی ہے. یقین جانیے کہ ادھر بہت مزہ آتا ہے, یعنی موٹیویشن کے لحاظ سے بڑا
بندہ استفادہ کرتا ہے کہ ہر مینجمنٹ ادھر ہوتی ہے، پاکستان پورے کی پلس گلف ریاستیں جو ہیں ان کی پوری کریم ادھر آئی ہوئی ہوتی ہے، اچھے لوگوں سے ود ان پاکستان آپ کو دوست بنانے کا سب سے سنہری موقع ادھر ہوتا ہے. اب آدمی واقعی وہاں جا کے محسوس کرتا ہے کہ یار میں کسی ادارے میں ہوں. کئی دفعہ اتفاق ہوا ہے کہیں باہر جانے کا، تو جب کوئی ایجنسی آفس دیکھتا ہوں میں، کئی دفعہ گیا ہوں تو وہ دیکھ کے پہچان لیتے، کہتے یار وہ کنونشن میں ملاقات ہوئی تھی، حالانکہ وہ علاقہ پہ دفتر سے باہر ہوتا ہے. تو کنونشن کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے. پھر آدمی یہ جو روٹین کا ہمارا جو کام ہے اس سے ہٹ کے جب ایک ہی ڈگر کا آدمی چلتا رہے نا تو اس کی صلاحیتیں ضرور ہو جاتی ہیں. جب وہ تھوڑا سا اس ڈگر سے ہٹ کے کسی اور جگہ جاتا ہے تو وہ صلاحیتوں میں نکھار آتا ہے، آدمی میں نیا جوش اور جذبہ آتا ہے کام کرنے کے لحاظ سے. اس لیے یعنی آپ لوگوں کو ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ ٹرائی کرنی چاہیے کہ یار مجھے جو ہے جانا ہے. دیکھیں نا جیسے کہتے ہیں ہار جو ہے نا وہ اتنی بری نہیں ہوتی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہار جو ہے نا وہ بہت اچھی ہوتی ہے. جیسے آپ اپنے حلقے کی مثال لے لیں، ہمارے حلقے سے جو ہے وہ 4 کینڈیڈیٹ ہیں سر جو ابھی الیکشن کیا کہتے ہیں کنٹیسٹ کر رہے ہیں، جبکہ یہ ڈیفینیٹ بات ہے کہ ایک نے جیتنا ہے. لیکن آج جو ہے وہ اس میں ایک جذبہ ایک خوف دے رہی ہے جس کی وجہ سے وہ چاروں متحرک ہے، جبکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ ایک نے تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے، لیکن اس کے باوجود چاروں دور میں آر کے خوف آر کو جو ہے نا وہ برا نہ سمجھیں، اس کو جو ہے نا وہ سبق سمجھیں اور اسی کی روشنی میں جو ہے نا وہ آپ اپنے آنے والے وقت کا جو ہے نا وہ تعین کر سکتے ہیں. تو باقی جو ہے نا سر میں اور کیا کہوں، میرے 2 دوست دے دیے ہیں، میں خود بھی، بلکہ یہ تو منظر عام پر ہے نا، جو دوسرے میرے انتہائی کام کرنے والے دوست ہیں نا وہ میں نے سیگا راز میں رکھے ہوئے ہیں. اچھا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ گمنام لوگ کہاں سے آ گئے. وہ انشاءاللہ جو ہے میرے 2 نہیں سر 3-4 بندے کو صاحب آگے بڑے ہی خوبصورت نمایاں سیلز مینیجر، ایریے کی شان، ایریے کی اس وقت سب سے ٹاپ لیڈرشپ میں نام ہے ان کا. اور میں انہیں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ کنٹیسٹ کو دوبارہ رپیٹ کریں ایک دفعہ. سب دوستوں کو کچھ پتہ بھی ہے یا نہیں پتہ، آپ اپنی زبان سے انہیں بتائیں. حافظ یاسر صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے نہایت ہی بہت ہی پیارے عظیم لیڈر زونل ہیڈ جلیل احمد ہاشمی صاحب اور ہمارے سیکٹر ہیڈ صاحب آصف افغان صاحب اور ایریا مینیجر وسیم جلال صاحب اور کرسی پر بیٹھے میرے ہم منصب سیل مینیجر، السلام علیکم. سارے کنٹیسٹ جو ہے یہ واقعی وسیم صاحب بات کر رہے تھے کہ بہت تھوڑی فگریں ہیں اس کی. یہ فگریں تو ہم عام روٹین میں بھی کرتے رہتے ہیں، یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. تو کراچی پھر انشاءاللہ جانا ہی جانا ہے، لیکن ہم یہ جو آپ نے فگریں دی ہیں انشاءاللہ اس سے زیادہ ہوگا. ہمارا جو بزنس ہے یعنی کہ سیلز مینیجر کا جو ہے یہ 12 لاکھ اور 3 نمائندے بھرتی گئے ہیں، اور اگر کوئی 15 لاکھ کرے گا تو 1 نمائندہ بھرتی ہے. تو اس سال کے لیے 5 لاکھ بما 6 پالیسیاں ہیں. تو انشاءاللہ سر میں نے اپنے 4 ساتھی جو وسیم صاحب نے نام لیے ہیں، وقاص قیوم ہے، راحت انجم بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ شہزاد صاحب ہے اور نصیر احمد ہے. یہ ساتھی 4 ساتھی میرے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے ضرور کراچی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ 20 لاکھ کر کے 1 نمائندہ بھرتی کر کے میں تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ کراچی نہیں بندے 4 پر سی کرو، ریکروٹمنٹ پر توجہ دیں. ریکروٹمنٹ جتنی زیادہ کرو گے تو سود مند ہوگی. ٹھیک ہے سر، کوئی مسئلہ نہیں. 4 جان لیں گے.
तो बाकी सर ख्वाहिश भी मेरी थी कि कराची का एक टेस्ट आना चाहिए, तो इसी चीज़ का इंतज़ार था और वो आ भी गया। तो मेरे जो SR हैं वो भी जना बड़े मुतहर्रिक हैं कि कराची जाने का मौका मिला है। बाकी पाकिस्तान में तो हम इंशाल्लाह घूम ही रहे हैं, इधर पाकिस्तान इस्लामाबाद, लाहौर, ये सब तो इंशाल्लाह ये सफ़र हमारे लिए बड़ा बेहतरीन है, बड़ा मज़ेदार होगा। तो इंशाल्लाह सर ये 20 लाख प्रीमियम करके इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जोन में अभी मेरा पहली पोजीशन पे था इंशाल्लाह सर जोन में भी आपको स्पेशली मैंने भेजी है लिस्ट। जी सर इंशाल्लाह इस दफा जोन में पहले नंबर पे होऊंगा इंशाल्लाह सर। मुजफ्फर साहब भी मौजूद है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा टाइम निकाल के आए हैं। तो इनसे रात को मेरी बात हुई थी, इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह वसीम साहब एक दफ़ा जिस तरह हमने स्वाद कगान नारान की सैरें की हैं, इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ हूँ, कराची ज़रूर जाऊँगा। तो मैं महमूद रज़ा साहब से मुल्तमिस हूँ कि ये किस तरह अपनी टीम के लिए वर्किंग का ये दिन बाकी दिन है, इनमें किस तरह काम होगा। महमूद रज़ा साहब। सर दोस्त साथी वसीम साहब ने डायरेक्टली बात कर ली है, मैं भी इंशाल्लाह शाना बशाना बल्कि कदम बढ़ाकर उनको खास और कराची कंटेस्ट क्वालिफाई कराने की कोशिश करूँगा और ऑटोमेटिकली मैं इंशाल्लाह क्वालिफाई हो जाएगा। मैं जाता हूँ। मेरे बड़े शाइनिंग के स्टार है यहाँ पे, तो बड़ा आज तो बड़े खुश मिजाज नजर आ रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए, ज़्यादा ही मुनफरद नजर आ रहे हैं, लगता है कि दूल्हा बनने को फिर तैयार हैं। तो मेरे बड़े ज़बरदस्त दोस्त चौधरी एहसान साहब। इंशाल्लाह सर कराची की सैर जो क्वालिफाई करेंगे, साथ मैनी साहब को भी करवाएंगे और खुद भी करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी आज के दिन के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बात है कि मेरे एरिया के एक ऐसे सेल्स मैनेजर जिन्होंने अपने SR को आज के दिन ही क्वालिफाई करवाया, ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है उन्हें, मैं उन्हें क्रेडिट देना चाहूँगा कि जिस बंदे क्वालिफाई सर वो किसी वजह से नहीं आ सके, SR बड़ी कोशिश की है, बल्कि उन्हें बंदा भी भेजा था लेकिन वो काफ़ी बिजी है, तो लेकिन क्वालिफाई कर गए हैं। मैं उनके सेल्स मैनेजर को मुबारकबाद देना चाहूंगा। पहला फोटो भेजे और जो है ना इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह। आज इसको चलाएं ये खबर। चौधरी इकबाल साहब अपने ख्यालात का इजहार भी करेंगे। फोटो दे उस नुमाइंदे ने फोटो बिल्कुल सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको दिसंबर में दिसंबर में मैंने 8 लाख रुपये बिजनेस किया था, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह इन दोनों माह में मैं अच्छी प्रोग्रेस दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा स्टार्ट अच्छा दिया है तो चौधरी साहब नंबर 1 इंशाल्लाह नंबर 1 के खिलाड़ी हैं। मेरे दोस्त जनाब बड़े मोटे ताजे अफजाल साहब बैठे हैं यहाँ पे, तो इन्हें भी सुनना चाहूंगा। ये कराची के नहीं एक दिन इन्होंने बेगम का ली ना जाए नहीं सर इस दफा इकट्ठे जाएंगे सर ये इंशाल्लाह। जाई थे भाई दोवें ही इंशाल्लाह इस बार लम्बा भी जाने ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इंशाल्लाह ਜਿਹੜਾ SR ਦਾ ਨਾ ਕੋਟਾ वो 2 लड़कियां ਤੇ वर्किंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह क्वालिफाई करेंगे और ने नुमाइंदे भी कोशिश है भर्ती होने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, देखो शायद वो भी क्वालिफाई हो जाए। नहीं इंशाल्लाह कोशिश करनी है, कोशिश इंशाल्लाह अल्लाह ने 12 लाख इंशाल्लाह क्वालिफाई करांगे सर पक्का इंशाल्लाह। वेरी वेरी जी। बड़े मेरा नाल छक्के लगाने वाले राजा रियासत साहब। कोशिश करेंगे कराची जाने की, क्योंकि मेरा दिल तो यही करता है रंग कराची। लास्ट में हो गया सर पिछले पे, मुझे पता होता तो मैं ना जाता, आप चला जाते। सर भाई पहले भी बहुत बार गए हैं, लेकिन टीम के साथ जाने का मजा अपना मजा सर है।
टीम के साथ तो आप पूरी पूरा आराम हो पूरी गया करेंगे है। सर, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे आखिर तक इंशाल्लाह। सेल्स मैनेजर राजा हनीफ साहब। सर इंशाल्लाह कोई जाए या ना जाए, हम मियां बीवी दोनों जाए। बहुत बढ़िया। इंशाल्लाह। जी रफाक साहब आजकल मसरूफ है सियासत में, लेकिन देखते हैं इनके अज़ाइम क्या है। सियासत जी ने काम बड़ा कर सकते ठीक जा सकते काम। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सर। रात को एक आदमी से मेरी बातचीत हुई है, मुझे 100% श्योर है कि मैं उसे स्टेट लाइन में लाने में कामयाब हो जाऊंगा। अगर वो आ गया तो मैं समझता हूँ कि मैं भी साथ चलूंगा, और वो भी जो नुमाइंदा मैंने लिखाया है वो तो इंशाल्लाह कन्फर्म है कि वो। सर एक नए दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, सेल्स नुमाइंदगान की वो इनकी क़यादत करेंगे, इनके हवाले से कुछ बताएंगे। बड़े ज़बरदस्त दोस्त हैं, नए अपॉइंटेड हुए हैं पिछले महीने में, और इन्हें सुनना चाहूँगा। नौशाद बेग साहब। जुल्म साहब और सेक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, और मेरे हम मनसब और मैनेजर साहब अस्सलाम। मेरा तलब बेसिकली मार्केटिंग फील्ड से है, और जब मैंने ये ओवरऑल ये माहौल देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे कुछ इख्तिलाफ भी थे इससे, और कुछ लोगों के से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इसमें क्वालिफाई किया तो इस तरह का दोस्ताना माहौल किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, और मुहाफ़रत जो इख्तिलाफा होते हैं घर से भी मिले, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको क्लियर भी करूँ। कुछ हाफिज़ साहब को जब मैं देखता हूँ, इनको देखता हूँ तो मेरे आदि तो उसी टाइम ख़त्म हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कन्वेंशन है ये क्वालिफाई भी करूँ, और अपनी जो प्रोग्रेस है उसको भी बढ़ाऊँ, क्योंकि बेसिकली मेरा जो अज़ाइम है कि मैं इंशाल्लाह वसीम सर के साथ चलूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो असद साहब से मैंने जो ट्रेनिंग ली उसके हवाले से भी बहुत अच्छी मेरी जो ग्रूमिंग हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आने वाला वक्त इंशाल्लाह नुमान साहब का नाम बोलेगा, और इंशाल्लाह हम साथ में कराची जाएंगे इंशाल्लाह। 1-2 मिनट के लिए सिर्फ मेरे वो साथी, पुराने साथी, एक दिन हमारा कोड नंबर लगा था, मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा सा फासला रह गया, वो असल अपने डिपार्टमेंट में गुम हो गए। मैं स्टेट लाइफ को तरजीह देता रहा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम एक स्टेशन पे दोबारा इकट्ठे हो गए। मुजफ्फर जलाल साहब। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कराची जाऊँ। मैं थोड़ी सी कुछ घर की मजबूरी की वजह से काम नहीं कर सका, लेकिन इस महीने कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। सर ये थे मेरी टीम के अज़ाइम। मैं इंशाल्लाह भरपूर उम्मीद हूँ कि सबसे बड़ा काफिला मेरे एरिए का होगा, हमारे इलाके का होगा, और आपकी दुआओं में ये हम अपना काफिला लेके कराची के लिए रवाना होंगे। ये इसमें आपकी दुआएं शामिल होंगी तो तभी हम लोग कामयाब हो सकेंगे इंशाल्लाह बफज़ल ताला। हम भरपूर कोशिश करेंगे। बल्कि मैं ये दोस्तों बताना चाहता हूँ कि मेरी टाइमिंग ऑफिस की रात 9 बजे तक मिनिमम भी होगी, लेकिन दिसंबर की तरह जिस तरह हम काम करते हैं 9-10 बजे तक ये वर्किंग उस तरह करना होगी, तभी जाके रिजल्ट बनेंगे, तभी जाके हमें काम मिलेगा, और तब हम कामयाब होंगे। कामयाबी के लिए हमेशा अपनी तकलीफों को बर्दाश्त करना पड़ता है। रात मतलब सर्दी में भी बाहर निकलना पड़ेगा, गर्मी में भी बाहर निकलना पड़ेगा, फिर बारिशें भी होंगी, फिर हालात में कोरोना का भी सूरत हाल है, उसको भी फेस करना पड़ेगा, लेकिन अपने काम पे तवज्जो देना होगी, तभी हम कामयाब होंगे। मैं तमाम दोस्तों को यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये भरपूर तरीके से अपने काम पे तवज्जो देंगे, और मैं इनके लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। सर मैं अपने सेक्टर कायद को भी सुनना चाहूँगा, क्योंकि ये भी हमें
तकरीबन महीने में एक आध दफ़ा ही मिलते हैं आपकी तरह ही होता है, लेकिन जाहिर है इनको सुनना और इनसे रब्ता रहता है टेलीफोनिंग दोस्तों का, और ये इंशाल्लाह बड़ी अच्छी मोटिवेट करते हैं टीम को। आसफ अवान साहब, सेक्रेटरी बिम्बर।